غزہ سے ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ مقامی اسپتال کے مطابق ایک جنازے پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 7 فلسطینی ان کی موت ہو گئی ہے، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ العودہ اسپتال جو نصیرات پناہ گزین کیمپ میں واقع ہے، یعنی ریفیوجی کیمپ میں واقع ہے، اس کا کہنا ہے کہ حملہ اس وقت ہوا جب لوگ ایک ایسے فلسطینی کی تدفین کے لیے جمع تھے، فنرل کے لیے جمع تھے، جو اسی روز ایک دوسرے اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا۔ اب آپ سوچیں، ایک ایسے لوگوں پر حملہ کرنا جو کسی کے انتم سنسکار کے وقت وہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، کسی کے فنرل کے وقت وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، غم کا ماحول ہے، ان کے ساتھ رہنے والا کوئی ساتھی اب دنیا سے گزر گیا ہے، اس کا انتم سنسکار ہونا ہے، اس کی تدفین ہونی ہے، وہاں پر لوگ اکٹھا ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اور وہاں پر حملہ ہوتا ہے پھر سے اسرائیل کا۔ یہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، یہ ہے اسرائیل کے حملے کی حقیقت۔ اس واقعے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ اکتوبر میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ جی ہاں، گزشتہ اکتوبر میں، جو لاسٹ اکتوبر گزرا ہے، اس اکتوبر میں ایک سیز فائر ہوا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان، لیکن اس کے بعد سینکڑوں بار، یعنی وہ سینکڑے اتنے بڑھ گئے کہ 1000 تک پہنچ گئے، اسرائیل نے اس سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے کھلے طور پر۔ کوئی روکنے والا نہیں اسرائیل کو۔ اسرائیل یہ دکھاتا رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ یو این کی پرواہ ہے، نہ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل لا کی پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ یہ پرواہ ہے کہ بچوں کو ہم مار رہے ہیں کہ عورتوں کو مار رہے ہیں، نہ یہ پرواہ ہے کہ یہ جو ہمارا حملہ ہو رہا ہے وہ ایک ایسے لوگوں پر، اکٹھا لوگوں پر ہو رہا ہے جو کسی کی موت کا غم منا رہے ہوں۔ تو حالانکہ سیز فائر کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا تقریباً 2 سال سے جاری جنگ کو روکنا۔ اگرچہ بڑے پیمانے کی لڑائی میں کمی آئی، لیکن غزہ میں تشدد اب بھی جاری ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، یعنی منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق، جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد بھی، سیز فائر کے بعد بھی 1130 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں۔ اب آپ سوچیں اور ذرا غور کریں کہ یہ کس طرح کی جنگ بندی ہے کہ جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد پچھلے 4-5 مہینے میں 1130 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اور جانے کتنے ہزاروں زخمی ہیں، اور نہ جانے کتنے گھروں کو نقصان پہنچا، کتنے ایسے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، کتنے اسپتال، کتنے اسکول گرائے گئے، کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ سیٹلرز پریشان کرے وہ الگ۔ اقوام متحدہ کی یعنی یونائٹڈ نیشنز کی الگ الگ ایجنسیاں اور آزاد ماہرین وزارت صحت کے اعداد و شمار کو عمومی طور پر قابل اعتماد سمجھتے ہیں، یعنی اسے مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ڈیٹا صحیح ہے۔ تاہم جنگ کے دوران ان اعداد کی آزادانہ تصدیق ہمیشہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ ایک آزاد اقوام متحدہ کی، ایک آزاد جو اقوام ہے، آزاد اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے بھی، یعنی یو این سے جڑی ایک آزاد ریسرچ کمیٹی نے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے، اور اس نے ان اقدامات کو نسل کشی سے تعبیر کیا ہے، یعنی جینوسائیڈ، نسل کشی۔ اس نسل کا ہی خاتمہ کر دو، اس نسل کا ہی خاتمہ کر دو، جینوسائیڈ کر دو۔ بہانہ کیا ہے؟ حماس کو مارنا۔ مارے کون جا رہے ہیں؟ بچے، عورتیں۔ دوسری جانب اسرائیل ان الزامات کو مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی کارروائیاں مسلح حملوں اور جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کے جواب میں کی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ بندی یعنی سیز فائر کے بعد مختلف حملوں میں 5 اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں۔ 5 اسرائیلی فوجی جا چکے ہیں۔ یہ تو کئی بار اپنی غلطی سے بھی لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جہاں آنکڑا 1200 سے اوپر جا رہا ہے 5 مہینوں میں سیز فائر کے باوجود فلسطینیوں کے مارے جانے کا، وہاں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارے 5 فوجی مارے گئے۔ یاد رہے کہ موجودہ جنگ کا آغاز 17 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں جنوبی اسرائیل پر ہونے والے حملے سے ہوا تھا، جس میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس کے بارے میں کئی کہانیاں ہیں، اس کے بارے میں کئی رپورٹس ہیں، کچھ اس کی سچائی کے بارے میں خود ایون اسرائیل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی مکمل جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے اس معاملے کی۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں وسیع فوجی کارروائی شروع کر دی۔ غزہ کی وزارت صحت یعنی منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق اب تک 73,000 سے زائد فلسطینی اس جنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 73,000 سے زائد، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسی جن کا کہنا ہے کہ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہے، لیکن میں ایسی پشٹی نہیں کرتا، چونکہ یہ الگ الگ ذرائع سے خبریں آتی ہیں، جن میں جنگ بندی کے بعد ہلاک ہونے والے افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ کی صورتحال ایک بار پھر یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جنگ بندی کے باوجود، سیز فائر کے باوجود، ان اسپائٹ آف سیز فائر امپلیمنٹڈ، عام شہری کیوں محفوظ نہیں ہے؟ کیوں اسرائیل عام شہریوں پر گولے برسا رہا ہے، بم برسا رہا ہے، میزائل داغ رہا ہے،
اور کیا دونوں فریق اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کر پائیں گے یا نہیں؟ دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ اس تازہ واقعے پر بین الاقوامی رد عمل کیا آتا ہے، اور کیا جنگ بندی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کوئی نئی سفارتی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیے، اسرائیل نے تازہ حملہ کس پر کیا؟ ایک ایسے مجمع پر کیا، ایسے لوگوں کی اکٹھے ہونے پر کیا جو لوگ کسی مارے گئے شخص کی تدفین میں، فنرل میں جو فائنل رائٹس ہوتی ہیں اس میں جمع ہوئے تھے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہو، کوشش ہے سچ بات تک پہنچانے کی، تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔